اب اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے دشمن ہمیں لڑانے کی کوشش کرتا ہے. اب اس موقع پر سعودی عرب کا کردار میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ اہم ہے, اور اس سے بھی زیادہ اہم پاکستان کا کردار ہے. یعنی پاکستان نے جس قدر زبردست حکمت عملی اپنائی ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ ایران کو بھی اس بات سے خبردار کیا ہے کہ مسلم ممالک پر حملے نہ کرے, اور دوسری طرف سعودیہ کو اور قطر وغیرہ کو بھی اس بات پر راضی کیا ہے کہ وہ ایران کو اپنا دشمن نہ سمجھے, اور وہ صرف اس لیے کہ تاکہ یہ آپس میں لڑے, اور آپس میں یہ نہیں لڑے, اور ہم اب تک دیکھ رہے ہیں کہ یہ نہیں لڑے. اور باوجود ساری اس کانفلکٹ کے جو پیور فرقہ واریت والا, یا یوں کہہ لیجئے کہ مسلمانوں میں جو مسل کی تفاوت ہے اور مسل کی تضاد ہے, اس کو فوکس کر کے جس طرح مسلمان تقسیم ہوئے ہیں, اس سب کے باوجود یہ جب سعودیہ اور ایران کا آپس میں کلیش نہیں ہوا, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل دشمن کی جو ناکامی ہے وہ یہ ہے. اس کو یہ اس بات کی تکلیف ہے کہ کیوں نہیں لڑے آپس میں, لہٰذا وہ کسی جگہ ایران کو جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ کرتا ہے, کسی وقت وہ سعودیہ کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے, کسی وقت وہ پوری امت مسلمہ کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے. اور اس میں پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے, یہ جو کر رہا ہے, وہ مشکل بھی ہے, اہم بھی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی موجودہ ہماری قیادت ہے اس کو اس معاملے میں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس وقت جو پوری دنیا میں اور خاص طور پر اس خطے کے اندر جنگ کی صورتحال ہے, اس میں جو بہترین کردار ادا کیا جا سکتا تھا, میرے خیال میں واللہ عالم یہ پاکستان کی جو اس وقت کی موجودہ قیادت ہے وہ واقعتاً وہ کردار ادا کر رہی ہے, اور وہ کرنا چاہیے تھا. اور اس وقت اسٹریٹجیکلی پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ اسی لیے زیادہ اہم ہو گئی ہے, اور اس علاقائی جنگ میں ہمیں جو کرنا چاہیے اور جو جس چیز کا میں یہ سمجھتا ہوں ضرورت ہے, وہ یہ کہ پوری امت مسلمہ کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارا دشمن مشترکہ ہے, اور کسی بھی حوالے سے وہ کام نہ کریں جس سے دشمن کو فائدہ ہو. لہٰذا ایران کی مخالفت آپ کے دل میں آتی رہے, آپ کا خیال ہو کہ ایران کا کردار ماضی میں ٹھیک نہیں رہا, تو آپ اس بات کو وقتی طور پر جھٹک دیں, اس لیے کہ ایران نے جتنا بھی ظلم کیا ہو, بہرحال جو اصل ظالم ہے وہ اس وقت ایران کے خلاف برسر پیکار ہے. اور ایران نے اپنے یعنی ان شکوک و شبہات کو ختم کرنے کے لیے جتنے اپنی قیادت کی قربانی دی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے. 40 پلس ٹاپ لیڈرز جو ہیں, ان کی قربانی دے کے بھی اگر یہ نہیں سمجھا جا رہا کہ یہ واقعتاً لڑائی لڑ رہے ہیں, تو پھر پتہ نہیں اور کس طرح سے سمجھا جائے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت کی سطح پر سوچنا چاہیے. ہمارے آپس میں اختلافات جتنے بھی ہوں, عقیدے کا اختلاف ہو, ہمارا عقیدے کا اختلاف ہے, ہمارا آپس میں صرف فقہی اختلاف نہیں ہے, ہمارا عقیدے کا اختلاف ہے, بھلے ہو لیکن دشمن کے مقابلے میں ہم سارے ایک ہوں. یہ ضرورت ہے وقت کی, اور یہی وہ پالیسی ہے جس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ایران بھی اور عرب ممالک بھی وہ اس بات کو بھانپ گئے ہیں, اور بہت ہی یعنی سوفسٹیکیشن کے ساتھ اور بہت ہی عمدگی کے ساتھ انہوں نے اس صورتحال کو بھانپا بھی ہے, اور اس کانفلکٹ کو باہمی کانفلکٹ تاحال نہیں بننے دیا. اور یہی میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ کی کامیابی, اور یہ دشمنوں کی یہ ناکامی ہے, امت مسلمہ کی سب سے بڑی کامیابی, اور اس میں پاکستان کا بڑا رول ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ اس امت مسلمہ کو اتحاد نصیب کرے, ہم سارے ایک ہو جائیں, اور یہ ایک ہونا بڑا ضروری ہے. دشمن کے مقابلے میں ایک ہے, باہمی اختلافات رہیں گے, وہ ہوتے رہتے ہیں, ہوئے ہیں, ماضی میں بھی ہوئے ہیں, اب بھی ہیں, آئندہ بھی رہیں گے. اور جو باہمی طور پر ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں, اللہ کرے اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو ہدایت دے, اور ایک دوسرے کے خلاف کبھی بھی برسر پیکار نہ ہوں. لیکن وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم ایران کے کردار کو مشکوک سمجھنے کی بجائے اس وقت وہ جس بھی وجہ سے وہ دیکھیں آپ